اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج میں آپ سے جو بات کرنا چاہتی ہوں وہ کچھ مہینوں سے مجھ سے متعلق میرے دل میں تھی اور جس کے لیے میں نے روزانہ دعا شروع کر دی، وہ ہے باخبر رہنے کی نعمت۔ یہ کوئی ایسی نعمت نہیں جو کہ بائبل میں بیان کی گئی، لیکن ہم بہت زیادہ وقت ان چیزوں کے بارے میں بے خبر رہتے ہیں جنہیں ہمیں جاننا چاہیے، اور شاید ہم ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ باخبر رہتے ہیں جن کو جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ میں یہ ایمان رکھتی ہوں کہ یہ تاریکی کی بادشاہت سے شیطانی روحیں ہی ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کو توجہ مرکوز کرنے نہیں دیتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی بھی اگر یہاں بیٹھے آپ کا دماغ اس میٹنگ کو چھوڑ کر کسی اسٹور میں چلا جائے اور یہ سوچتے ہوئے کہ آپ کیا کھائیں گے یا اس کے بعد آپ کو کیا کیا کام کرنے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ یہاں موجود نہیں۔ آج کل ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ بہت سی چیزیں ہمیں متوجہ کر رہی ہوتی ہیں۔ میرا مطلب ہے جیسے کہ فون بج رہے ہوتے ہیں، کبھی ای میل کی ٹون، کبھی میسیجز کی ٹون، یہاں تک کہ جب آپ روڈ پر ہوتے ہیں تو کبھی ایک طرف سے کبھی دوسری طرف سے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں۔ اس وجہ سے ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز پر کچھ وقت اپنی توجہ مرکوز رکھی جائے۔ میں جانتی ہوں کہ جب میں روزانہ ورزش کرتی ہوں تو میرا ٹرینر مجھے ہمیشہ کہتا رہتا ہے کہ ان مسلز پر توجہ کرو جن پر کام کر رہی ہو۔ اس کا یہ کہنا ہے اپنا ذہن مسلز کی طرف لگاؤ۔ واقعی یہ سب مشکل ہے کہ میں وزن اٹھا رہی ہوتی ہوں تو ذہن انڈیا میں ہوتا ہے، یا پچھلے ہفتے جب میں وزن اٹھا رہی تھی تو اس جگہ تھی جہاں آج ہوں، اور اسی طرح کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے ٹرینر سے پوچھا کہ مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ اتنا ضروری کیوں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب آپ اپنا پورا ذہن اس میں لگاتے ہیں تو مسلز بہتر کام کرنے لگتے ہیں اور آپ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں واقعی یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا، جسے میں کہوں گی باخبر رہنے کی نعمت، خدا ہمیں دے۔ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے ارد گرد چل رہی ہوتی ہیں جن سے ہمیں باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت سی چیزوں سے لا علم ہیں۔ جو کچھ خدا کر رہا ہے ہم اس سے بے خبر ہیں، ہم اس سے لا علم ہیں جو کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ ہم بہت سے خوبصورت لوگوں سے لا علم ہیں کیونکہ ہم اس چیز پر توجہ مرکوز نہیں کر رہے جس پر ہمیں کرنی چاہیے۔ کیا آج آپ میرے ساتھ متفق ہیں کہ ہمیں باخبر رہنے کی نعمت کی بہت زیادہ ضرورت ہے؟ آج ہم اسی پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم اس کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلے میں چاہوں گی کہ زیادہ باخبر رہنے کے بارے میں بات کریں، جو کہ میرے لیے اہم ہے تاکہ زیادہ باخبر رہا جائے کہ خدا ہماری زندگی میں کیا کر رہا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ خدا ہر وقت کام کرتا رہتا ہے جس سے ہم لا علم رہتے ہیں اور دیکھتے تک نہیں ہیں۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہم خوش قسمت ہیں یا ہم سوچتے ہیں کہ یہ اتفاق ہے، اور کبھی تو ہم سوچتے ہی نہیں۔ میرا ایمان ہے کہ اگر ہم غور کرنا شروع کریں کہ وہ ہماری زندگی میں کیا کر رہا ہے تو خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ مزید گہرا ہوتا جائے گا، اور جتنا ہم کر رہے ہیں اس سے زیادہ کر پائیں گے۔ لہٰذا یوحنا 4 باب کی 16ویں آیت سے شروع کرتے ہیں، اور اس آیت کے نتیجے میں جو کچھ میرے ساتھ کئی سال پہلے ہوا وہ سب آپ کو بتاؤں گی۔ اب دیکھیں، یہ آیات ہمیں خدا کی محبت کے بارے میں، باخبر رہنے کے بارے میں سکھاتی ہے۔ یہ آپ کے کسی کام کی نہیں اگر آپ اس سے ناواقف ہیں۔ اسی لیے بائبل ہمیں غور و خوض کرنے کے بارے میں سکھاتی ہے، اور اس کا یہی مقصد ہے کہ آپ کے ذہن کو ایک چیز کی سمت گھمایا جائے۔ یہ کتنا زبردست ہوگا اگر آپ صبح اٹھیں اور بستر پر کچھ منٹ لیٹے رہیں اور یہ سوچیں کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں، اور وہ یہاں آپ کے ساتھ ہے، اور وہ آپ سے پیار کرتا ہے، اور اس سے زیادہ پیار وہ کبھی نہیں کر سکتا جتنا وہ اس لمحے کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس بارے میں نہیں سوچتے، اگر آپ اپنے ذہن کو بار بار اس طرف نہیں لگاتے، تو پھر آخرکار ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس میں کوئی حقیقت نہیں دیکھتے۔ اور یہ چند ایسی عادات ہیں جو یسوع کے پیرو ہوتے ہوئے ہیں۔ اگر اس کے کلام سے واقعی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ ہونا چاہیے، کلام پر غور و خوض کریں، خدا کے وعدوں کے بارے میں سوچیں کہ آپ کتنے مبارک ہیں
اور خدا نے آپ کو بچا کر عجیب کام کیا ہے، اس کے رحم کے بارے میں سوچیں جو وہ ہر روز کرتا ہے۔ اور جتنا سوچیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پورا دن آپ اس طرح روحانی استاد بننے کی کوشش میں لگا دیں اور صرف بیٹھے رہیں اور غور و خوض ہی کرتے رہیں، بلکہ ہمیں صرف زیادہ باخبر ہونے کی ضرورت ہے۔ مسیح یسوع میں ہمارے پاس کیا ہے؟ تقریباً 30 سال پہلے جوان خاتون ہوتے ہوئے جب میں خدمت شروع کر رہی تھی، اس سے 5 سال پہلے میں گھر میں بائبل اسٹڈی کرواتی رہی اور سینٹ لوئس میں ایک چرچ میں کام کر رہی تھی، اور یہ تقریباً شاید 30 یا 32 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت اچھی بنیاد حاصل کی کہ خدا مجھے کتنا پیار کرتا ہے، یہ میرے لیے اہم تھا۔ اور اگرچہ میں نہیں جانتی تھی، ہم کسی سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ کیا ہم واقعی جانتے ہیں کہ خدا ہمیں کتنا پیار کرتا ہے؟ میرا مطلب واقعی بائبل کہتی ہے اگر آپ خدا کی کامل محبت کو جان جائیں تو خوف ختم ہو جاتا ہے۔ آپ میں کسی طرح کا ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ جان جاتے ہیں کہ خدا واقعی آپ سے پیار کرتا ہے تو کچھ بھی ہو جائے یا کبھی بھی کسی حالت میں ہو، خدا اس میں سے کچھ بھلائی ہی پیدا کرے گا۔ حالانکہ کبھی ہمارا دماغ یہ قبول بھی نہیں کرتا کہ یہ اس کا پلان ہے، پھر بھی آخرکار یہ سب آپ کے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا دکھ میں بھی آپ سکھ پا سکتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ خدا آپ کے دکھ لے لے گا اور اس میں سے عجیب اور خوبصورت کام کرے گا۔ تو جب میں نے پہلا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا، میں نے چرچ میں سکھانا شروع کیا اور خواتین بائبل اسٹڈی شروع کی، جو کہ بڑھتی گئی جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس بارے میں نے دعا کی، خدا میں کیا سکھاؤں؟ فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ وہ جانیں کہ میں انہیں پیار کرتا ہوں۔ میں نے خدا سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ کوئی زوردار کلام ہو۔ مجھے یاد ہے میں نے کہا کوئی زوردار کلام چاہتی ہوں۔ خداوند، ہر کوئی جانتا ہے کہ تو ان سے پیار کرتا ہے، ہر کوئی تیرے پیار کو جانتا ہے۔ مجھے جواب موصول ہوا، نہیں، وہ نہیں جانتے۔ اگر وہ جانتے تو اس طرح نہ کرتے جیسے کر رہے ہیں۔ اب آج جو میں کہہ رہی ہوں میرے ساتھ اس بارے میں سوچے۔ لہٰذا تھوڑے ہی وقت میں خدا نے پہلا یوحنا 14 باب اس کی 16ویں آیت کی طرف میری رہنمائی کی، اور میں 17ویں اور 18ویں آیات پڑھوں گی۔ ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں خدا کے ساتھ کچھ خاص لمحات کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ہماری زندگی کی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ آیات میرے لیے ایسے ہی ہیں جن سے واقعی میرے اندر تبدیلی آئی۔ یہ پہلا یوحنا اس کے 4 کی 16 ہے، اور اس نے مجھے وہ سکھایا جو کہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے ہیں، یعنی ہم سمجھ گئے ہیں اور واقف ہیں نا واقف نہیں۔ میں آہستہ بول رہی ہوں تاکہ آپ ان الفاظ کو سمجھیں، مشاہدہ اور تجربہ کریں، اور ہمیں اس کا یقین ہے، یعنی اس پر ایمان اور بھروسہ کرنے پر قائم رہتے ہیں۔ خدا محبت ہے، جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ لہٰذا 17ویں اور 18ویں آیت بعد میں پڑھتے ہیں۔ میں ان آیات کی کچھ منٹ وضاحت کروں گی کیونکہ خدا نے ان آیات سے مجھے یہ سکھایا کہ وہ ہمیشہ مجھ سے پیار کرتا تھا جبکہ میں اس سے لا علم اور بے خبر تھی۔ وہ ہمیشہ میرے لیے معمولی طریقوں سے ایسے کام کرتا تھا، اس کی محبت ظاہر ہوتی تھی۔ کتنوں کو یہ معلوم ہے کہ کچھ ایسے چھوٹے کام جو لوگ ہمارے لیے کرتے ہیں وہ آخرکار ہمارے لیے بہت بامعنی ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ہم مسیحی ہیں۔ آپ بھی نہیں جانتے کہ خدا کیا کرنے والا ہے اور مزید کیا کرے گا۔ کوئی بھی دن ہو آپ یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کرے گا اور کہاں ظاہر ہوگا۔ اسی لیے ہمیں امید رکھی ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں متوجہ رہنے، توجہ رکھنے، باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ سوچنا بند کر دیں کہ کیا ہوگا۔ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر 500 لوگوں نے نوکری کی درخواست دی ہو اور وہ آپ کو مل جائے تو یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس لیے کہ آپ بہت قابل ہیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ خدا آپ کی طرف ہے۔ آمین۔ آج صبح خدا نے میرے دل میں ایک بات ڈالی، خدا اس سے زیادہ آپ کا خیال کرنا چاہتا ہے جتنا کہ آپ اس کو کرنے دے رہے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں۔ جس طرح آپ ایک بینک میں جاتے ہیں
اور اپنا پے چیک دراز میں ڈالتے ہیں، یہ کس بھروسے کے تحت ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈپازٹ سلپ حاصل کرتے ہیں جس پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے محفوظ ہیں، پھر آپ اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ ایک چیک لکھتے ہیں یا ڈیبٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو خدا کے حضور سپرد کروانا ہے، اور اگر ہر روز خود کو اسے سپرد کروائیں اور کہیں کہ یہ میں نہیں کر سکتا بلکہ یہ تو ہے جس نے سب کچھ کیا ہے، میں تجھے پیار کرتی ہوں، میں اپنی زندگی میں تجھے ظاہر ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ آمین۔ ایک بچے کی مانند بنے۔ جب تک ہم بچے کی مانند نہیں بنیں گے، میں آپ کو یہ چیلنج دیتی ہوں کہ خدا کے معمولی ذریعوں سے بڑے بڑے فوائد حاصل کریں اور ان سے زیادہ خوشی حاصل کریں۔ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ شاید اس طرح سے زندگی گزارنا خدا کے ساتھ میرے رشتے کے لیے دلچسپ پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے۔ اس کی وجہ سے میں آگ سے بھری اور متحرک رہتی ہوں تاکہ اس کے کاموں کو دیکھوں جو وہ ہمارے لیے کرتا ہے۔ دراصل پچھلے ہفتے میری ماں فوت ہوئی، پر میں ٹھیک ہوں۔ وہ 90 سال کی تھیں۔ ان کی زندگی بہت دشوار تھی۔ وہ نئے سرے سے پیدا ہوئی تھیں۔ آج وہ اس جگہ پر ہیں جو اس جگہ سے بہتر ہے۔ جب وہ یہاں تھیں، شاید آپ سوچیں آپ یہ منادی کیسے کر رہی ہیں جبکہ کچھ دن پہلے آپ کی ماں فوت ہوئی۔ میرا خیال ہے میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میں یہ کام کروں۔ آمین، ہاللیلویا۔ لیکن میں نے غور کیا، آپ میں سے ہر کوئی کہے غور کیا۔ میں 1 منٹ میں کچھ آیات آپ سے شیئر کروں گی۔ یسوع نے ہر ایک چیز پر غور کیا۔ میرا مطلب وہ جہاں بھی جاتا اپنے ارد گرد کے دکھی اور ضرورت مند لوگوں پر غور کرتا تھا۔ نہ صرف غور کرتا تھا بلکہ رک جاتا تھا۔ ایک بہت مشہور کتاب تھی جو کہ یسوع کے نقش قدم کی تعلیم پر تھی، اور اس کا نام نقش قدم پر تھا۔ لیکن میرا خیال ہے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ یسوع کہاں کھڑا تھا، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کسی طرح یسوع ہماری چھوٹی چھوٹی ضروریات کو جان کر اپنے راستے پر چلتے ہوئے ٹھہرے گا۔ میں خدا کے ساتھ ایک شخصی بہت ہی گہرے رشتے کی بات کر رہی ہوں۔ میں آپ سے مردہ، خشک اور گلی سڑی مذہبی زندگی کی بات نہیں کر رہی جہاں آپ ہر ہفتے ایک عمارت میں جاتے ہیں اور کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی کھڑے ہوتے ہیں اور بور ہو کر سو جاتے ہیں، ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، اگلے ہفتے پھر ایسے ہی کرتے ہیں۔ میں خدا کے ساتھ زندگی گزارنے، اس میں رہنے اور اس کے کلام کو اپنے اندر لینے کی بات کر رہی ہوں۔ اس میں ہم مکمل طور پر مکمل ہیں کیونکہ اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں، اور اس سے جدا ہو کر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سب کے دماغ کھولوں اور یہ سب اس میں انڈیل دوں۔ ہمیں خدا کی خدمت میں مسرور ہونا ہے۔ آمین۔ لہٰذا میں نے اس کے کاموں پر غور کیا جو اس نے میرے لیے کیے۔ میری والدہ کے آسمان پر جانے سے پہلے وہ 2 دن ہسپتال میں رہی۔ میں گھر میں تھی، حالانکہ میں بہت کم ہوتی ہوں، لہٰذا میں نے یہ محسوس کیا کہ خدا ہی نے یہ انتظام کیا۔ لہٰذا یہ ان پر خدا کی مہربانی تھی کہ وہ اس دن فوت ہوئی جب میں موجود تھی۔ شاید آپ کو یہ بے وقوفی معلوم ہو، لیکن کیونکہ میں دنیا کے کسی اور کونے میں بھی ہو سکتی تھی اور کسی اور کی بجائے میرا ان کے پاس ہونا زیادہ اہم تھا، لہٰذا پہلا کام جو خدا نے کیا کہ میں وہاں موجود تھی، اور دوسرا کام جو خدا نے کیا جو بہت خوبصورت تھا، مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ ان کی وفات سے پہلے کا ہفتہ ان کی زندگی کا بہترین ہفتہ تھا جو پچھلے سالوں میں کبھی ایسے نہیں تھا، اور میں نے انہیں دینی مواد دیا، دن بدن خدا پر بھروسہ۔ ان کی آنکھوں کے بہت سے مسائل تھے اور ہم نے انہیں نئے چشمے دلانے تھے، اور انہوں نے کچھ لیزر ٹریٹمنٹ وغیرہ کی۔ یہ بہت ہی دلچسپ بات تھی کہ ہم اس ساری صورتحال سے گزرے اور انہوں نے صرف 10 دن وہ چشمے لگائے۔ ہم نے اس سب کے لیے بہت کوشش کی، وقت اور پیسہ لگایا، لیکن خدا یہ چاہتا تھا کہ ان کو وہ ملے جس کی وہ خواہش رکھتی تھی کہ وہ دیکھ سکیں اور پڑھ سکیں۔ وہ چھوٹے بچے کی مانند تھی۔ وہ مجھے کال کرتی، ہر روز تو نہیں لیکن اس ہفتے 3 یا 4 دفعہ کال کی تھی کہ میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اپنی کرسی پر بیٹھی ہوں اور میں دن بدن خدا پر بھروسہ ڈیووشنل پڑھ رہی ہوں۔
اور انہوں نے کہا اور آپ نے مجھے آج کے لیے یہی کہا تھا کہ میں کروں، سو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں وہ کروں گی جو آپ مجھے کہو گی۔ وہ بہت خوش تھیں کہ وہ دیکھ سکتی ہیں، اور پھر آخری دفعہ جب میں ان سے ملی تو یہ 10 سالوں میں میری ان کے ساتھ سب سے اچھی ملاقات تھی، کیونکہ ان کے ساتھ کچھ ذہنی مسائل تھے جن کی وجہ سے ان کے ساتھ ملاقات ہمیشہ اچھی نہیں ہوتی تھی، جسے ہم چاہتے ہیں، جیسے ہم چاہتے ہیں یا جیسی ہونی چاہیے، لیکن وہ بہت ہی اچھا زبردست وقت تھا۔ میں ہمیشہ جاتی کیونکہ میں جانتی تھی کہ خدا مجھ سے چاہتا ہے، لیکن بہت دفعہ یہ ملاقات اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ ان کی دماغی حالت پر اور شیز و فرینیا پر منحصر ہوتا تھا، لیکن اس دن یہ سب بالکل صحیح تھا، اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ خدا نے میرے لیے یہ سب کیا۔ میں یہ بھی لکھ سکتی ہوں کہ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ کیا یہ سب خوش قسمتی تھی؟ کیا آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس لفظ خوش قسمت کو یہیں پھینک دیں؟ آپ جانتے ہیں یہ لفظ مجھے غصہ دلاتا ہے۔ میں مسیحیوں سے یہ لفظ نہیں سننا چاہتی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ گناہ ہے، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ خدا کے ساتھ مکمل طور پر ایک رشتے میں استوار ہیں تو کچھ بھی جو آپ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے وہ خوش قسمتی نہیں، یہ ایک مقصد کے تحت ہوتا ہے اور خدا کی برکت ہوتی ہے۔ آمین۔ لہٰذا 32 سال پہلے میں نے اس طرح رہنا سیکھا، اور خدا کے ساتھ چلنے میں اس سے مجھے بہت مدد ملی، اور میرا خیال ہے اس سے خدا کا مسا جو مجھ میں ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، اور مجھے مدد ملتی ہے کہ یسوع کو میں شخصی اور حقیقی طور پر آپ کو بیان کر سکوں، بجائے ایسے کہ وہ ایسا خدا ہے جو کہ کسی آسمان پر رہتا ہے، جس سے ہمیں زیادہ تر کبھی ڈرنا چاہیے۔ 17ویں آیت اسی سبب سے، یعنی اس کی رفاقت اور شراکت سے محبت ہم میں کامل ہو گئی ہے، تاکہ ہمیں عدالت کے دن دلیری ہو۔ اگر آپ دلیری چاہتے ہیں تو اس کی محبت سے بھر جائیں، یعنی دلیری اور یقین دہانی سے اس کا سامنا کریں، کیونکہ جیسا وہ ہے ویسی ہی دنیا میں ہم بھی ہیں۔ محبت میں خوف یا ڈر نہیں ہوتا، بلکہ محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو خدا آپ سے کرتا ہے۔ میں کسی اور سے بات نہیں کر رہی، بلکہ میں آپ سے کر رہی ہوں جو کہ ٹی وی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اور وہ ہر وقت آپ کے لیے کام کرتا ہے۔ اور جب ہم صبح اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خدا کتنا زبردست ہے اور ہمیں کس قدر پیار کرتا ہے، تو ہم پرجوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے، اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا، یعنی خوف اور ڈر رکھنے والا اس کی محبت سے باخبر نہیں۔ لہٰذا یہ وہ پہلی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں باخبر رہنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ ایک کتاب لکھیں اور اپنے پاس رکھیں، جسے آپ یادگار کتاب کا نام دیں۔ مرد اور خواتین دونوں یہ کام کر سکتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ ہر وقت بیٹھ کر آپ یہ نہیں لکھ سکتے، لیکن ایک چھوٹی سی کتاب میں اس کے کاموں میں سے کچھ لکھ لیں جو وہ آپ کے لیے کرتا ہے، اور جب 3، 4، 5 سال میں آپ کو اس کی ضرورت ہوگی، اور جب کوئی ایسا برا افسردہ دن ہوگا جب آپ دباؤ محسوس کریں گے، تو آپ ایک کپ کافی، چائے یا جو کچھ آپ پیتے ہیں وہ لیں اور آپ وہ کتاب نکالیں۔ آپ اس کے کام یاد کر سکتے ہیں، اس میں قدرت پائی جائے گی۔ آپ ان غیر معمولی کاموں کو یاد کر سکتے ہیں جو اس نے آپ کے لیے کیے۔ فوری طور پر آپ خدا کے قریب چلے جائیں گے۔ وہ پیار کرتا ہے۔ خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ہمیں پیار نہیں کرتا۔ اگر خدا میرے لیے ہے تو کون میرا مخالف ہے؟ اگر خدا میری طرف ہے تو میں کس سے ڈروں؟ اب میرا خیال ہے یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں باخبر رہنا ہے کہ خدا ہمارے لیے کیا کر رہا ہے، نہ کہ جو وہ نہیں کر رہا۔ یہ بہت اچھا ہوگا جب ہم اس بارے میں باخبر رہیں گے۔
खुदा हमारी जिंदगी के छोटे से छोटे हिस्से में शामिल है। बाखबर रहने की नेमत को अपने अंदर पैदा करे। मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि मुझे बाखबर रहने की नेमत दे। आप भी अपनी जिंदगी में ये दुआ मांगे, खुदा मुझे बाखबर रहने की नेमत दे। मत्ती 7 बाब में लिखा है, तू क्यों अपनी भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शतीर पर गौर नहीं करता। अच्छा, क्या हम पूरा दिन यहाँ रुक सकते हैं? मैं आपके बारे में नहीं जानती, लेकिन मैंने ऐप जोई में ट्रेनिंग ली हुई है और मैं इसमें महारत रखती हूँ। आप कहेंगे, अच्छा, आप किस तरह की ईमानदार खातून हैं? मैंने ऐसी चीजों पर गौर किया जिन पर नहीं करना चाहिए। ये मेरी शख्सियत का हिस्सा है। मैं बहुत कुछ देखती और गौर करती हूँ और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ क्योंकि उसके कलाम की बदौलत मैंने इस तरह के नुकात को मुख्तलिफ तरीके से हैंडल करना सीखा है। शायद मैं बगैर किसी कोशिश के गलतियां तलाश करती और गौर करती थी, लेकिन अब मैंने सीखा है कि मैं थोड़ी सी कोशिश से अच्छी चीज़ों पर गौर करके लिख सकती हूँ। और फिर मेरे अंदर ऐब जोई का जो जहर भरा हुआ था, उसके लिए खुदा के कलाम जैसी जहर मार दवाई की ज़रूरत थी। पास हमारे लिए एक जहर मार दवाई है हर उस चीज़ के लिए जो हमें जहर आलूदा करती है। अगर हमें सांप काट जाए तो सबसे पहले हम अस्पताल में जाकर जहर मार दवाई लेते हैं। कम से कम आप इतने तो ज़हीन हैं। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो ऐसा करेंगे। हमारे पास हर उस चीज़ के लिए एक जहर मार दवाई है जो कि रूह को जहर आलूदा करती है। मेरा मतलब है आप एकदम से इससे मदद ले सकते हैं अगर आप गुस्से में हैं। इसके 7 हवाला जात हैं, इन्हें अपने अंदर लें। वाह! क्योंकि इंसान का खैर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। अच्छा, जो अपने नफ्स पर जब्त नहीं करता वो बेफसील मस्मार शुदा शहर की मानिंद है। वाह! देखें, इस तरह जितनी ज्यादा आप मश्क करेंगे तो आपको उन्हें देखना भी ना पड़ेगा। आपकी रूह कलाम से भरी हुई होगी और ये सब ऐसा ही होगा जैसा कि मैं एक रेडियो की तरह हूं। ऐसा ही है, जब भी आप कोई बटन दबाएंगे और मेरे अंदर से बहुत सा मवाद निकाल लेंगे। जब आपके अंदर इतना कलाम का मवाद होगा और फिर चाहे किसी तरह की भी सूरत हाल होगी, फिर इब्लीस चाहे एक बटन दबाए तो रूहुल कुद्दस दूसरा बटन दबा सकता है और ये वो जहर मार दवाई होगी जिसकी जरूरत है। मेरी ख्वाहिश है कि कलाम मुकद्दस को जानूं, ख्वाहिश ना करें। हमें ख्वाहिश नहीं करनी बल्कि इसको जानना है। सिर्फ ख्वाहिश से हमारी जिंदगी जबरदस्त नहीं हो सकती।